کبھی 3 مہینے، کبھی 1 مہینہ، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ مطلب تینوں کی کم و بیش کیفیت ایک جیسی تھی۔ حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ حضور گئے، ایک صحابی کے گھر پہ لے کے گئے، تو صحابی نے فوراً کھجوریں پیش کی، قسم قسم کی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کھجوریں تناول فرمائیں، تب تک میں ایک بکری ذبح کر کے لے آتا ہوں۔ جتنی دیر میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی اتنی دیر میں وہ بکری ذبح بھی ہو گئی اور گوشت لے کر کھانا بنایا گیا۔ کھانا بنایا گیا، بکری کا سالن اور جو کی روٹیاں۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر گیہوں کی روٹی نہیں دیکھی۔ حضور نے پوری زندگی کے اندر چپاتی نہیں کھائی، زندگی کو دیکھنا ہی نہیں ہوا۔ کتنی پرمشقت زندگی تھی کتنی پرمشقت زندگی تھی ان کی، جنہوں نے کائنات میں خیرات بانٹی، جن کی وجہ سے ہم کو نعمتیں ملی، جن کی وجہ سے لوگ تاجدار بن گئے۔ ان کی زندگی کتنی پرمشقت تھی۔ سالن رکھا گیا، روٹیاں رکھی گئی جو کی۔ حضور علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا، صحابیہ کو دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تناول فرمائے، کھائے۔ حضور خاموش ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانا فرمائے، تناول فرمائے۔ حضور نے فرمایا کس منہ سے کھالوں میں؟ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی۔ جتنے دن سے میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا اتنے دن سے فاطمہ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سب آپ کا ہے، آپ جو چاہے کریں۔ حضور نے روٹیاں اٹھائی، کچھ بوٹیاں رکھی اس کے اوپر، کہا لے جا میری بیٹی فاطمہ کو دے، اس کو بول وہ بھی کھا لے اور یہاں پہ میں بھی کھا لیتا ہوں۔ حضور نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضور زارو قطار رونے لگے۔ آقا یہ بات کہنے کے لیے اتنا واقعہ بیان کیا، حضور زارو قطار رونے لگے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ انسان جب بھوکا ہوتا ہے نا تو بھوک کی وجہ سے، تڑپ کی وجہ سے روتا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھوکے نہیں تھے تب نہیں رو رہے ہیں اور آپ کھا کے رو رہے ہیں۔ اب سنیے گا مسلمانوں، اب توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر اتنا لذیذ گوشت آج میں نے کھایا ہے، اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا حساب دوں گا۔ یہ تھی کائنات کے مالک کی فکر آخرت امت کی تعلیم کے لیے۔ آج ہم چار ٹائم حلق تک کھا لیتے ہیں، پھر بھی کوئی فکر نہیں، اور کھانے سے جو طاقت آتی ہے اس کھانے کے بعد جو طاقت آتی ہے اس سے ہم زنا کرتے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، ڈوب گئے جہنم کی آگ کے اندر۔ وہ لوگ کئی دن کے بعد اگر اچھا کھانا کھا لیتے تھے تو رات پر عبادتیں کرتے تھے کہ اللہ کو ہم کو حساب دینا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا حضور سے کوئی حساب نہیں ہوگا، میدان محشر انہی کے لیے سجایا گیا، وہ جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے، وہ لوگوں کو شفاعت کریں گے۔ آقا سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ فکر آقا نے بتائی تعلیم امت کے لیے۔ اب آئیے اس کے بعد حضور کے بعد مرتبے میں افضل انبیاء کے بعد دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے، ایک چڑیا چکلی جس کو کہتے ہیں، وہ چڑیا چہچہا رہی تھی۔ صدیق اکبر نے چڑیا کو دیکھا اور رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے،
चिड़िया कितनी खुश नसीब है। अर्ज की क्या खुश नसीब है। आप अबू बकर सिद्दीक है, वो चिड़िया है, रोना क्या है। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह चिड़ियों से हिसाब नहीं लेगा, कयामत के दिन अल्लाह अबू बकर का हिसाब लेगा। ये कौन सिद्दीक अकबर थे रसूल अल्लाह ने जिन्हें अपनी जाहिरी हयात के अंदर अपने मुसल्ले पे चढ़ाया। वो सिद्दीक अकबर जिन्हें कुरान साहिब रसूल फरमाए, वो सिद्दीक अकबर जो हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल के साथ हो, वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में जाएगा। जिनको जन्नत की बशारत खुद अल्लाह के रसूल ने दी, इनको फिक्र आखिरत ऐसी। अब आइए जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ। उसके बाद उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, नबी की दो बेटियां, यके बाद दिगर उनकी निकाह के अंदर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसमान के फरिश्ते उस्मान से हया करते हैं। वो उस्मान गनी जिन्होंने दौलत की बुनियाद पर 2 मरतबा जन्नत को खरीदा। मैं ये नहीं कहता कि अमीर अफजल है या गरीब अफजल है, मैं ये कहता हूँ कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को खरीदा। अगर दौलत न होती तो उस्मान गनी जन्नत कैसे खरीदते। दौलत की वजह से उस्मान गनी ने जन्नत को खरीदा। अगर दौलतमंद बनो तो उस्मान गनी की तरह बनो। आज थोड़ी सी दौलत आ जाती है तो आज नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेते हैं औरतों से, जिना के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं, मुंबई गोवा न जाने फ्लाइटों से कहां कहां सफर करते हैं। दौलत के नशे के अंदर, दौलत के गुरूर की वजह से। याद रखना मेरा अल्लाह कुदरत वाला, मेरा अल्लाह गैरत वाला, मेरा अल्लाह ताकत वाला, वो अगर दौलत देना जानता है तो दौलत छीनना भी जानता है। और जिस दिन तुमने अय्याशी के अंदर दौलत उड़ाई, ऐसा छीनेगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। आज उस्मान गनी की बात आई। उस्मान गनी ने 2 मरतबा तो जन्नत को खरीदा। एक मरतबा तो तबूक के मौके पे इतना चंदा दिया, दूसरी मरतबा एक कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज के बाद उस्मान कुछ भी करेगा फिर भी जन्नत में जाएगा। ऐसे जन्नती लोग, दौलत आए तो उस्मान गनी की तरह, दौलत के नशे में फिरौन और कारून मत बनना। आज एक बात याद रखिए, आज भी अल्लाह ने उस्मान गनी की औलाद के अंदर माल बाकी रखा। आज भी उस्मानी जहां मिलेंगे ज्यादातर मालदार होंगे। आज भी अल्लाह ने मतलब माँ बाप का किया हुआ औलाद को मिलता है। माँ बाप जैसा करोगे औलाद को मिलेगा। 2 मिसालें देता हूं। उस्मान गनी ने ऐसी सखावत की कि अल्लाह ने आज भी उनके औलाद के अंदर माल बाकी रखा है। और माँ फातिमा ज़हरा ने सैयदा, तकिया, ज़किया, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, बीबी ज़हरा ने ऐसा तकवा इख्तियार किया कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरी शहजादी फातिमा ने ऐसा तकवा इख्तियार किया कि अल्लाह ने इसके तकवे की बुनियाद पर क़यामत तक की औलाद पर उसकी आग हराम कर दी। क़यामत तक की औलाद पर आग हराम कर दी। बेशक माशाअल्लाह। एक माँ के तकवे ने क़यामत तक की औलाद को आग से बचाया, और एक बाप की सखावत ने आज भी औलाद के अंदर माल बाकी रखा। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान पर जाते थे ना, तो इतना ज़ारो कतार रोते थे। लोग उस्मान गनी को समझाने जाते, उस्मान गनी इतना भी न रोया करें, हमको लगता है आप रोते रोते आपकी कहीं रूह न निकल जाए। उस्मान गनी फरमाते थे, मेरे दोस्तों ये आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहाँ कामयाब होगे तो आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसके बाद जिक्र आता है मौला अली का। मौला अली के बारे में आता है। कौन मौला अली? अखी रसूल, दामाद रसूल, बाबे मदीनतुल इल्म, फातिह खैबर, वो मौला अली। इनके बारे में आता है रात रात भर मुसल्ले पे इबादत किया करते थे, और रात का जब आखिरी पहर आता तो मौला अली ऐसे बिलक बिलक कर रोते थे, ऐसे बिलक बिलक कर रोते थे कि देखने वालों ने कहा है कि जैसे सांप का डसा हुआ कैसे तड़प तड़प कर रोता है, ऐसे मौला अली तड़प तड़प कर रोया करते थे।
آج یہ مولا علی کی فکر آخرت تھی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آج علی والا بننا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ علی والا بننا مذاق سمجھتے ہیں لوگ، علی والا بن گیا ہے۔ کوئی بڑا کڑا پہن لے بن گیا علی والا، کوئی اس طریقے کا رنگین سوٹ پہن لے بن گیا علی والا، کوئی بڑا تسبیح یا لاکٹ پہن لے بن گیا علی والا۔ ارے علی والا بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ علی والا بننا ہے تو غوث اعظم کو دیکھ، صابر پاک کو دیکھ، نظام الدین اولیاء کو دیکھ، ان کو دیکھ کہ علی پاک کی فکر کیا تھی۔ اور کون علی پاک؟ وہ علی جو باب مدینۃ العلم، وہ علی جو فاتح خیبر، وہ علی ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پر سونے والے، وہ علی فتح مکہ کے وقت رسول اللہ کے کندھے پہ چڑھنے والے، وہ علی جو محب رسول، وہ علی جو محبوب رسول، وہ علی جو محب خدا، وہ علی جو محبوب خدا، وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب۔ وہ علی جو کائنات کا محبوب، وہ علی جو رسولوں کا محبوب، وہ علی جو اللہ کا محبوب، وہ علی جو رسولوں کے رسول سید الرسولوں کا محبوب، ان کی فکر آخرت یہ تھی۔ آج ہماری کیا ہے؟ اس کے بعد مولا علی کے بعد ذکر آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حسین جس نے اللہ کے دین کو بچایا، تنے تنہا کربلا کے میدان کے اندر اپنے چند رفقا کے ساتھ، وہ امام حسین، ان کے بارے میں امام حسن بصری فرماتے ہیں۔ یہ امام حسن بصری کون ہے پتہ ہے؟ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور مولا علی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہے۔ حسن بصری بھی لوگوں کو تقریریں کیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد آ گئی، امام حسن بصری جب تقریریں کیا کرتے تھے لوگوں کو تو کہتے تھے اے لوگو اللہ سے امید قائم کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ بخش دے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کے دروازے پہ دستک دیا کرو، اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، اللہ کبھی نہ کبھی تمہارے لیے اپنا دروازہ کھول دے گا۔ باہر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، اے حسن مجھے یہ تو بتا تو کس کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتا ہے؟ میرے اللہ نے دستک تو اس کے دروازے پہ دی جاتی ہے جس کا دروازہ بند ہوتا ہے، میرے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کبھی اپنا دروازہ بند کیا ہی نہیں ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کوئی عام نہیں تھی بلکہ وقت کی ولیہ رابعہ بصری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ امام حسن بصری جب حج کے لیے آئے نا، حج کے لیے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سجدہ کیے ہوئے زاروں خطا رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ امام حسن بصری جب دیکھا تو ان کو ایسا لگا شاید گیلا کپڑا کسی نے زمین کے اوپر رکھ دیا ہے۔ امام حسن بصری نے جب غور سے دیکھا پتا چلا یہ کوئی شخص ہے۔ امام حسن بصری وہاں کھڑے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، سجدے سے سر اٹھائے گا تو میں اس کو تسلی دوں گا، اس کی اصلاح کروں گا کہ اتنا بھی نہیں رویا کرتے، اللہ سے تھوڑی امید بھی قائم کیا کرتے ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اتنا بھی نہیں رویا کرتے۔ امام حسن بصری دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ سجدے سے سر اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں، تاکہ میں اس کو نصیحت کروں، تاکہ میں اس کی اصلاح کروں کہ اتنا بھی نہیں روتے، اللہ سے امید بھی قائم کیا کرتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جیسے ہی اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا، جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں اس کی کیا اصلاح کرتا، اس کا سر اٹھانا میری اصلاح کر گیا۔ وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ جسے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے، جو آخرت کے خوف کی وجہ سے رو رہے تھے۔ بس آخر میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخر میں اپنے مرشد کا ذکر کرتا ہوں۔ آخر میں ذکر آتا ہے قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غوث جو ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ غوث جو ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی میں کھاتا نہیں ہوں، جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی۔ قسم دینے والا کون ہے پتہ ہے؟ اللہ خود اپنی قسم دے رہا ہے۔ غوثے اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، تجھے میری قسم پی لے، جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ جسے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا۔ وہ غوث اعظم
ایک مرتبہ حج کے لیے گئے نا، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر ایسے زاروں قطار رونے لگے، ایسے رونے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، اگر عبدالقادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن عبدالقادر کو اندھا اٹھانا، تاکہ میں تیری بارگاہ میں رسوائی سے بچ جاؤں۔ قیامت کے دن عبدالقادر کو اندھا اٹھانا۔ کون غوث اعظم؟ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جنہوں نے 15 سال تک معمول رہا کہ ایک پاؤں پر زور دے کر پوری رات میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے، وہ غوث اعظم، وہ عبدالقادر جیلانی، ان کی فکر آخرت کیسے؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ بہت فکر کر چکے لمبی گاڑیوں کی، بہت فکر کر چکے مکانات کی، بہت فکر کر چکے اولاد کی، مال کی، اچھے کپڑوں کی۔ کرتے رہو، میں منع نہیں کہتا، لیکن قرآن جس بارے میں فکر کرنے کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے لیے جسے آخری دن کہتے ہیں، اس دن کے لیے جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس دن کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا نیکیاں بھیج رہے ہو یا پاپ کما رہے ہو؟ غوث اعظم، ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ولیوں والے ہیں؟ ولیوں کی تو بات یہ ہے، ہم ولیوں والے ہیں یا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے؟ میرے جملے برے لگے تو معاف کرنا، لیکن گھر جا کر اس پہ غور کرنا۔ یہ کوئی تمہارے دشمن کی آواز نہیں ہے، بلکہ تمہارے خیر خواہ کی آواز۔ او غوث اعظم، ایک مرتبہ عید کا دن تھا، عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہا دھو کے تیار خوشبو لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں منانی بھی چاہیے۔ عید کے دن غوث اعظم رو رہے تھے، ایک مرید آیا، پیر صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عید کے دن تو خوشی کا دن ہے، عید کے دن تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے دن تو خوشیاں مناتے ہیں۔ غوث اعظم کہنے لگے، بیٹے میری عید آج نہیں ہے، میری عید آج نہیں ہے، آج میری عید نہیں ہے۔ خوشی وہ منائے، عید اس کے لیے ہے جسے ایمان پر خاتمے کی بشارت مل گئی ہو۔ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبدالقادر کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ فکر تھی۔ آج مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ آسان ہے، جنت آسان ہے، ایسے ہی مل جائے گی؟ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمانوں کا مسلمان ہونا ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، ایسے ہی نہیں ہوگا، ایسے ہی نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو کسی کو بے حساب بھی جنت عطا کرے گا، چاہے گا تو حساب بھی لے گا۔ اب حساب آپ کا لے گا یا میرا لے گا کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے آخرت کی تیاری کرو، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرو، اس کے حبیب سے محبت کرو۔ اور کیسی محبت؟ لا یؤمنو حتی احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایسی محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کرو گی نا تو اس وقت اللہ کے رسول کام آئیں گے۔ لوگ مقرر کہتا ہے کہ حضور قبر کے اندر آئیں گے تو نعرے لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو۔ حضور قبر میں آئیں گے، میں دیکھوں گا، کس منہ سے دیکھے گا، کس منہ سے دیکھے گا؟ سرکار نجمی فرماتے ہیں کہ سامنا، اور کس درد کے ساتھ بیان کرتے ہیں پتہ ہے؟ سامنا ان کا قبر میں کس منہ سے کروں گا میں، سامنا ان کا قبر میں کس منہ سے کروں گا میں۔ دل اڑا سا جاتا ہے، سن سن سنن میرا۔ ارے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، حالت بدل رہی ہے، کیونکہ ڈر لگ رہا ہے کہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہوں گے یا مجھ سے خوش ہوں گے۔ ایسے عاشق بنو، علامہ جامی کی طرح بنو۔ کئی ایسے عاشق رسول گزرے ہیں۔ بس آخر میں ایک اجازت ہو، شاید وقت ہے ابھی 10 منٹ، آخر میں ایک بات، ایک عاشق کی مجھے یاد آ گئی، ہندوستان کے اندر نام ہے علامہ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا۔ یہ مجاہد آزادی تھی،
آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا، علامہ کفایت اللہ، اور جن علماء نے فتویٰ دیا تھا ان کی تائید کی تھی۔ علامہ کافی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، مراد آباد کی جیل کے اندر، اور کہا گیا تو کافی ایسے ویسے انسان ہماری طرح نہیں تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، سید بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت متقی پرہیزگار تھا۔ کہا گیا یا تو فتویٰ واپس لو یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت اس عاشق رسول نے کہا تھا موت تو کبھی بھی آنی ہے لیکن فتویٰ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ آج اگر فتویٰ واپس لے لوں گا قیامت تک کوئی علماء کے فتوے پر اعتبار نہیں کرے گا۔ آج فتویٰ واپس نہیں لیا جائے گا، مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے والے کی آخری اچھا، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ علامہ کافی نے کہا کوئی زندگی پر حضور کی نعتیں لکھتا رہا، آخری خواہش بھی یہ ہے کہ ایک کاغذ لایا جائے، قلم لایا جائے، تاکہ جاتے جاتے بھی اللہ کے رسول کے ایک نعت لکھتا جاؤں۔ اہل علم، اہل اسٹیج کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ اگر شاعر جو نیا کلام لکھتا ہے، اگر شاعر کا بچہ سینے پہ سے گر جائے نا، سیڑھی پہ سے، اوٹے پہ سے گر جائے نا شاعر کا بچہ، تو اس دن شاعر ایک نیا کلام، نئی غزل نہیں لکھ سکتا اس دن، کیونکہ نیا کلام لکھنے کے لیے زبان کو اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، سکون والا ماحول چاہیے نیا کلام لکھنے کے لیے۔ اور جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے نا، آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھے ہوں گے، جب لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے نا، موت کی جب خبر دی جاتی ہے نا، کل تیری موت ہے، اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، سب بھول جاتا ہے موت کا نام سنتے۔ لیکن واہ رے عشق مصطفیٰ، کیسا عاشق تھا، موت سامنے تھی پھر بھی نبی کی نعت کو نہ بھولے۔ بولتے ہیں آخر میں نعت لکھتے لکھتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آخر میں نعت لکھوں گا، ایسی لکھوں گا۔ لکھتے لکھتے وہ کافی موت کے وقت نعت نہ بھولے، پر ہم شادیوں کے محفل میں نعت نہیں رکھتے اور ڈی جے وغیرہ ناچ نچواتے ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ وہ تو موت کے وقت نعت نہ بھولے۔ بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے اندر قرض سے پیسہ لے کر اپنی برادری کے اندر ناک اونچی کرنے والوں، سن لینا، کافی نے اس وقت نعت لکھی جب موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور کیسی نعت لکھی، دل چاہتا ہے میں بھی اس نعت کو پڑھوں، حالانکہ میری آواز ان شاعروں کی طرح نہیں ہے، ارشاد ماشاءاللہ، اگر کوئی آواز ساتھ نہیں دیتی نعت کے اندر۔ نعت لکھی، درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لوگوں، یہ دین مٹنے والا دین نہیں ہے۔ شاید تم سمجھتے ہو کہ ہم دین مٹا سکتے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم مسلمان مٹا سکتے ہو لیکن دین نہیں مٹ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بدر کے میدان میں اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا، یا یہ مرے گا، یا وہ مرے گا، سب ہاتھ مت چومیے، ہاتھ مت چومیے، سب یہاں پہ مریں گے۔ جنگ کی گردوں کو پار اٹھی، جنگ کی گردوں کو پار اٹھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے سب اڑا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی نا، گھوڑوں کی ٹاپ بھی، اونٹوں کی ٹاپ بھی، جنگ کا گردوں کے پار بھی، سب کچھ سب اڑا، لیکن حضور کا انگلی سے بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکا۔ اللہ کے رسول کا نشان جنگ کا گردوں کو پار نہیں مٹا سکتا۔ یہ دنیا کے حکمراں خام خیالی میں ہے کہ ہم دین کو مٹا سکتے ہیں، دین نہیں مٹے گا مسلمانوں، تم دین کو چھوڑو گے تم مٹا دیے جاؤ گے، لیکن دین نہیں مٹے گا، اللہ غیروں کو ایمان عطا کرے گا۔ یہ دین حشر تک، کافی نے کیا کہا، حشر تک دین حسن رہ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں جو پڑے گا صاحب
لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ سبحان اللہ بدن رہ جائے گا. نام شان یہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. تم اہل بیت کو مانو یا نہ مانو, تم اہل بیت سے محبت کرو یا نہ کرو, تم کی شان سنو یا نہ سنو, لیکن یاد رکھنا حشر تک اگر کوئی نام باقی رہنے والے ہیں تو وہ پنجتن کے نام ہے جسے بیتم شاہباز کہتے ہیں. بیتم یہی تو بات ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین علی. آج امام حسین کا ذکر کرو یا نہ کرو, 11 مہینے تو حسین تم کو یاد نہیں آتے, اور محرم کے ایام میں بھی ہم دین سیکھنے آئے ہیں. دین بعد میں سیکھنا بیٹے, پہلے اس عاشق کا ذکر سن لے. اور کچھ لوگ بیان نہیں کرتے, مت کرو, تمہارے باپ دادا سے نہیں ہوا تم سے کیا ہو, تمہارے باپ دادا سے نہیں ہوا تم سے کیا ہو. حسین کا نام, حالانکہ ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے بڑی بات کر رہا ہوں, میرا تو یہ عقیدہ ہے جب تک حسین کا نام رہے گا تب تک قیامت آ نہیں سکتی. بے شک ثابت بھی کر سکتا ہوں, حسین مہدی کی ایک نشانی ہے. ایک سید نے قیامت کو رو کے رکھا ہے, جب تک مہدی نہیں آئے گے قیامت نہیں آئے گی. ایک مہدی نے قیامت کو رو کے رکھا ہے. اس مہدی کی نشانی پوچھو مہدی کب آئیں گے, تو لوگ, کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی مفتی ہو, بس یہی کہے گا مہدی کب آئیں گے, جب دین کا نام لینے والا نہ رہے گا, جب دین کا نام لینے والا نہ رہے گا. توجہ میری طرف, جب دین کا نام لینے والا نہ رہے گا تب مہدی آئیں گے. اب میں پوچھتا ہوں دین کسے کہتے ہیں, دین کا نام کیا ہے؟ حضور نے تو کہہ دیا دین کا نام لینے والا نہیں رہے گا تب مہدی آئیں گے. دین کا نام کیا ہے؟ کوئی کہے گا دین اسلام, کوئی کہے گا دین حنیف, کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج. نام کیا ہے دین کا؟ دین کا نام بتا. مہندی آئیں گے اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے کیا؟ ہوں گے. مہندی کے امام مہندی کے لشکر میں شامل ہوں گے مسلمان. تو دین کا نام کیا ہے؟ اب کسی مفتی سے نہیں پوچھنا, اب آؤ اس سے پوچھتے ہیں جس نے تم کو کلمہ پڑھایا. اس عطائے رسول غریب نواز سے پوچھو جس نے کلمہ پڑھا کر کیا سکھایا. کہتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بنا است حسین, سب کچھ حسین ہے. جب تک اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے قیامت آ نہیں سکتی. خیر علامہ کافی کی موت کو سزا سنا دیں گے. نعت جب لکھی نا, انگریزوں نے کہا بڑا کٹر ہے, اس کو ایسے نہیں مانے, اس کے بدن پہ استری چلا. استری آئرن کیسی ہوتی تھی پتہ ہے؟ پرانے زمانے کی آپ نے تو دیکھی ہوگی, وہ کوئلے ڈال کے انگارے دہکائے جاتے ہیں, انگارے دہکائے گئے, کافی کے بدن پر استری رکھی گئی. استری ذرا ٹچ کر جاتی ہے, چھو جاتی ہے نا, درد کتنا ہوتا ہے. وہ بڑی استری کافی کے بدن پر جب رکھی نا, کون تھا مددگار, کون تھا پرسان حال, لیکن دل کا کنیکشن اللہ کے رسول سے جڑا ہوا تھا. کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, یاد جو امتی کرے حال زار میں, فریاد جو امتی کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو
خبر نہ ہو. حضور کافی کے بدن پر استری لگی اور جب موت آتی ہے نا عاشق کی جب موت آتی ہے سرے بالی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. عاشق نبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کافی کے بدن پر جب استری لگی کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. کافی نے کیا دیکھا حضور سامنے موجود ہیں. عالم بیداری کے اندر کافی کو حضور دیدار دکھا رہے ہیں. کافی نے آقا کو کھڑا ہوا پایا. جیسے ہی کافی نے دیکھا اب سوچ رہے ہوں گے استری لگی کتنا درد ہوتا ہے. درد ہوا ہوگا لیکن کب جب تک حضور کو دیکھا نہیں. جب تک حضور کو نہ دیکھا رہا تب درد ہوا. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ کو دیکھ کر جان دی. آپ کو دیکھ کر جان دی. آپ کو دیکھ کر جان دی. اس پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر حسن یوسف سامنے ہو اگر حسن یوسف سامنے ہو انگلیاں کٹنے کا اثر معلوم نہیں ہوتا. اور اگر حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو جان جانے کا اثر کسے ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کافی کے بدن پہ جب استری چلی نا حضور کو دیکھا حضور کو دیکھا رو پڑے درد کے ساتھ رو پڑے. کہنے لگے دیر ہو گئی یا رسول اللہ دیر ہو گئی یا رسول اللہ. بہت دیر کر دی میں نے. پتا نہیں تھا کہ استری لگتی ہے بدن پہ تو آپ آتے ہیں تو یہ کافی اتنی دیر نہ لگاتا. بہت استریاں چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا دیدار ہو جاتا. یہ تھی عاشق کی انداز, یہ تھی عاشق کا مزاج. ان کی طبیعت یہ تھی آؤ اللہ سے قریب آؤ, حضور سے قریب آؤ, حضور سے محبت کرو, ان کے دامن کو تھام لو, ایسا تھامو, ان کے نقش قدم پر چلو, ان کے نقش قدم پر چلو. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.